Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to Rational Brain. ناظرین، اب خواتین پر تشدد کرنے والے کو 5 سال تک قید کی سزا ہوگی، جبکہ گھریلو تشدد کے واقعات کی رپورٹ کے لیے ہیلپ لائن قائم کی جائے گی۔ تشدد پر 15 دن کے اندر عدالت میں درخواست جمع کروائی جائے گی اور عدالت کیس کا فیصلہ 2 ماہ میں سنانے کی پابند ہوگی۔ اس کے علاوہ جو مرد عدالتی فیصلے کی خلاف ورزی کرے گا اس پر بھی 1 سال قید اور 3 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا، جس کے بعد ماہرین کا خیال ہے کہ عورت پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والے مرد باز آ جائیں گے، جبکہ عورت کو خود مختار ہونے کا بھی موقع ملے گا۔ دوستوں، یہ بات سننے میں تو بہت اچھی لگ رہی ہے، بلکہ اس طرح بالکل اور ضرور ہونا چاہیے تھا، تاکہ نام نہار رعب جمانے کے قائل مردوں کو سبق سکھایا جا سکے کہ خواتین کوئی کمزور مخلوق نہیں، بلکہ انہیں بھی اسلام نے ڈھیروں حقوق کے ہمراہ ایک اسلامی عورت ہونے کا اعزاز دیا ہے، اور مرد کو عورت پر حکمران تو بنایا ہے، لیکن اخلاق اور نرمی سے پیش آنے پر بھی زور دیا ہے۔ اب مردوں میں بہت سے تو اپنی ازدواجی زندگی برقرار رکھنے کے لیے اپنے ساتھی کی ہر کڑی کسیلی بات سننے کو تیار رہتے ہیں، جبکہ دوسری طرف ایک مردوں کی قسم وہ بھی ہے جو عورت کو مارنے، گالیاں بکنے اور تشدد کو اپنی عزت کا معاملہ سمجھتے ہیں، جبکہ ان کے لیے اس رویے کا انجام عورت کو بھگتنا پڑتا ہے۔ لیکن دوستوں، ہر وہ کام جو بظاہر دکھنے میں اور سمجھنے میں بھلا محسوس ہو رہا ہے، در حقیقت اپنے اندر ایسے نقصانات اور حقائق لیے ہوتا ہے جن کا کوئی عام آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ کچھ معاملہ اس منظور ہونے والے بل سے متعلق بھی ہے، جو کہ خیبر پختونخوا کی عدالت میں خواتین پر تشدد کے حوالے سے منظور ہو رہا ہے۔ پر تشدد کرنے والے کے خلاف 5 سال تک قید کی سزا تجویز کی گئی۔ معاشی، نفسیاتی اور جنسی دباؤ خواتین پر تشدد کے زمرے میں آئیں گے، کیونکہ بل میں اگر صرف یہی کہا گیا ہوتا کہ عورت پر اتنا تشدد کرنے والا مرد سزا آور ہوگا جیسا کہ اسلام میں حکم دیا گیا ہے، اور سورۃ نساء کی آیت نمبر 34 میں ہے، صرف اس صورت میں عورت کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے جب وہ بے حیائی کی حد پار کر جائے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا گیا کہ مرد عورتوں پر نگران ہیں، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی، اور اس وجہ سے انہوں نے اپنے مالوں سے خرچ کیا۔ بس نیک عورتیں فرمانبردار ہیں، غیر حاضری میں حفاظت کرنے والی ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا، اور وہ عورتیں جن کی نافرمانی سے تم ڈرتے ہو، اور بہتر یہ ہے کہ ان سے الگ ہو جاؤ، انہیں مارو، پھر اگر وہ تمہاری فرمانبرداری کر لیں تو ان پر زیادتی کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ ہمیشہ سے بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ ابھی ہم مارنے کی وضاحت کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، تم نے انہیں اللہ تعالیٰ کی ایمان کے ذریعے حاصل کیا ہے، اور ان کی شرم گاہوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے ذریعے حلال کیا ہے۔ ان پر تمہارا حق ہے، اور وہ تمہارے گھر میں ان لوگوں کو نہ آنے دیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو۔ اگر وہ ایسا کریں تو ان کو مارو، مگر ایسی مار جو زیادہ شدید نہ ہو، اور چہروں پر ہرگز نہ مارو۔ جبکہ ناظرین، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت اور حدیث مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے نافرمان اور بے حیائی بیوی کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر وہ تمہاری عزت کی حفاظت نہ کریں اور تمہاری اطاعت نہ کریں تو پھر سب سے پہلے انہیں نصیحت کرو۔ اگر وہ نصیحت پر عمل نہ کریں تو ایک ہی گھر اور ایک ہی بستر میں رہتے ہوئے ان سے الگ ہو جاؤ تاکہ وہ سمجھ جائیں، لیکن اگر پھر بھی وہ نافرمانی اور بے حیائی سے باز نہ آئیں تو انہیں ہلکی مار دے سکتے ہو جن سے نشان نہ پڑے اور خون نہ نکلے۔ اب دوستوں، اسلام کے ان تمام احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے مرد کو ناجائز مارنے پر خبردار کیا جاتا ہے، اور عورت کو بھی حد میں رہتے ہوئے مرد کا پابند کیا جاتا ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اس بل کے مثبت پہلو پر بھی بات کی جا سکتی تھی، چونکہ معاشی، نفسیاتی، جنسی وبا بھی خواتین پر تشدد کے زمرے میں آتے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ عورت کی کچھ حدود مقرر نہ ہوئیں تو معاملات کافی حد تک نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس بل کے مطابق مارنا پیٹنا صرف جسمانی لحاظ سے نہیں، بلکہ عورت اگر مرد کی زہر پرستی میں رہتے ہوئے اس کی آمدن میں گزارا نہیں کر پا رہی تو وہ بھی کیس رائز کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر عورت کو مرد کی طرف سے کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی نوعیت کی ہو، تو مرد سزا کا مستحق کہلایا جائے گا۔ ایسے میں یورپ کی طرح پاکستان میں بھی عورت معمولی سے اور عام سے جھگڑے کی بنا پر مرد کو جیل بھیج سکتی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا
کہ مرد شادی سے بھاگے گا اور اس طرح زنا کو تقویت ملے گی، کیونکہ خیبر پختونخوا میں پیش آنے والے بل کا سب سے اہم نقطہ جنس پرستی ہے۔ اسی طرح ایک مقام پر فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کو بستر پر خواب میں موکل کرنے اور اس کی بات ماننے سے انکار کر دے یہاں تک کہ مرد کو نیند آ جائے، تو جب تک مرد نیند کی حالت میں رہے گا ملائکہ اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ دوستوں، ایسے سخت احکامات ہونے کے بعد ایک اسلامی ملک میں ایسا بل پیش ہونا جس میں عورت کو آزاد اور خود مختاری مل جائے، اس قدر بڑھا دیا جائے گا کہ وہ مرد کو کسی قسم کی عزت دینے کو تیار نہیں ہوگی، اور واضح طور پر یہ بل قرآن و سنت سے متعدم ہے، جس کا نقصان نہ صرف مرد و عورت بلکہ معاشرے میں موجود ہر بچے کو اٹھانا پڑے گا، کیونکہ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر مرد کو عورت کی جانب سے جیل ہوگی تو وہ سب سے پہلا کام ہی پوری طرح فری ہو کر طلاق دینے کا کرے گا، جس کے بعد بچے برباد ہوں گے، خاندانی نظام درم برم ہو کر رہ جائیں گے۔ اب یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ ایک اسلام ملک کی بنیاد ہی اسلام پر پڑی ہو تو وہاں قرآن پاک اور احادیث کریمہ کے متعدم قانون کیوں جاری ہو رہے ہیں؟ کیونکہ وہاں قرآنی آیات اور احادیث کریمہ کے مطابق قانون سازی نہیں کی جا رہی، حالانکہ زیادہ سے زیادہ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس نے عورت کو حقوق دیے ہیں۔ عورت سے جب جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جا رہا تھا تب اسلام نے عورت کو سر آنکھوں پر بٹھایا۔ لیکن دوستوں، دین سے دوری کے سبب اور اپنی خواہشات کی پیروی کے سبب جہاں احکام الہی اور قرآن کریم کی تعلیمات ہیں، روگردانی مسلمانوں کا نظریہ بن گیا ہے، وہیں عورتوں کے حقوق کا صحیح شعور بھی ختم ہو چکا ہے۔ جبکہ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ آج کی عورت کی طرز زندگی کا مشاہدہ کیا جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ موجودہ دور کی عورت نے اسلام کے دیے ہوئے عزت و تکریم کے حقائق کو خود اپنے ہاتھوں سے کھو دیا ہے، اور آج اسلام نے عورت کو جس مقام و حیثیت سے نوازا تھا، عورت نے خود کو اس قابل ہی نہ بنایا بلکہ ان اعلیٰ قدروں کو غیر معتبر جانتے ہوئے حقیر و کمتر سمجھ لیا، جس کا نتیجہ آج ہم سڑکوں پر نکلتی ناچتی گاتی عورت مارچ کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں، اور یہی دشمن عناصر کا سب سے سخت وار ہے جو وہ اسلام کی عورت کو بے راہروی کا شکار کر رہے ہیں اور ان تمام باتوں کو پاکستان میں رائج کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ یورپ میں تباہی کا سبب بنی ہوئی ہیں۔ آج بائیوز دیکھا جائے تو سب سے زیادہ خاندانی نظام اگر کہیں بستی کا شکار ہے تو وہ یورپ کے ممالک ہیں۔ یورپ میں والدین اپنے بچوں کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آ سکتے، کیونکہ بچوں کی ایک فون کال پر سوشل ویلفیئر کی ٹیمیں پولیس کے ساتھ آپ کے گھر پہنچ جائیں گی، اور بعض اوقات والدین کو جیل اور بچوں کو اپنی تحویل میں لے لیا جاتا ہے۔ اب یہی معاملات پاکستان میں بھی نافذ کرنے جا رہے ہیں، جہاں خواہ کسی قدر ہی بگاڑ پیدا ہو گیا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خاندانی نظام بہت بہتر ہے۔ اب دوستوں، چھوٹی موٹی برائیاں جھگڑے تو ہر زندگی اور گھر کا حصہ ہوتے ہیں، لیکن ان قاعدوں کو بھی بنیاد بنا کر معصوم خواتین کو غلط راہ دکھا کر آج انہیں بھی ایسے مقام پر لا کھڑا کیا ہے جہاں سے صرف اور صرف ذلت اور رسوائی کو دیکھا جا سکتا ہے۔ حالانکہ اسلام ایسا مکمل اور لاجواب دین ہے جس کی تعلیمات نے بتایا ہے کہ خاندان ایک ایسے خطے مستحکم کا نام ہے جس کے ایک سرے پر مرد اور دوسرے سرے پر عورت کھڑی ہے، اور اسلام نے ہی ہمیں مزید یہ بھی بتایا ہے کہ یہ تمام تسبیح کے ان دانوں کی طرح ہیں کہ اگر اس کی ڈور ٹوٹ جائے تو تمام دانے بکھر جاتے ہیں۔ اسی طرح مرد و عورت اپنی صحیح حیثیت اور اپنے اصل مقام سے ہٹ کر کم کن فلسفے سے متاثر ہو کر اپنے خود ساختہ نظریات کی تکمیل میں اپنی راہ کھو بیٹھے ہیں، تو اس کی بربادی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اخلاقی دائروں اور اپنے حقوق و فرائض کو پہچاننے کی توفیق دے، اور ہماری عورتوں کو ان کا اصل مقام جاننے کا حوصلہ دے، تاکہ معاشرے کو ایک بڑی مصیبت سے بچایا جا سکے۔ آمین ثم آمین۔ تو دوستوں، آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے، اور دوستوں اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور ہمارے چینل ریشنل برین کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔